میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر اشرف کمال کا شعر ہے کہ ڈھونڈتے ہو وفا زمانے میں، تم بھی اشرف کمال کرتے ہو۔ آج وفاؤں کے طلبگار، معروف ماہر تعلیم، شاعر، ادیب اور ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی مد بھری آواز سید نجف علی شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، آپ کو سانول نیٹ ورک پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ خود جو ہے بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویوز لیتے ہیں، آپ خود اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ سادات قبیلے کا یہ فرد جو کہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کمپیئر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، لکھاری ہیں، مصنف ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے ایک حال ہی میں فیصلہ لیا ہے کہ 40 سالہ جو نوانی گروپ سے ان کی رفاقت تھی، انہوں نے گروپ کو الوداع کر دیا ہے اور وہ ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ کے قافلہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ سید نجف علی شاہ بخاری صاحب، آپ کی 40 سالہ رفاقت آج اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ آپ نے نوانی گروپ کیوں چھوڑا، حالانکہ آپ کا رشید اکبر خان نوانی سے ذاتی تعلق تھا، آپ ان کے ذاتی دوست بھی تھے؟ بہت شکریہ آواز کی دنیا کے دوستوں، میرا سلام، اور سانول نیٹ ورک کا بہت شکریہ۔ اتنا معروف چینل ہے اور صحافت کا ہم نے اکٹھے شروعات کی تھی۔ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب ہمارے، قافلہ سالار بھائی ذوالقرنین سکندر، اللہ پاک غریب کی رحمت کرے، وہ ہمارے ساتھی۔ تو ہم 3 لوگ تھے اور ہم نے اکٹھے صحافت شروع کی۔ کالج میں بھی ہم 84-86 سیشن ہمارا تھا۔ پھر مختلف ادبی تنظیموں کا قیام ہوا اور یوں ہم اکٹھے چلتے رہے۔ بس مصروفیات ہوتی ہیں ہماری، ایک عرصہ سے تو ملاقات نہیں ہو سکی شاہ صاحب سے۔ لیکن آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ رشید اکبر نوانی یا نوانی جو فیملی ہے، ہمارے ان کے ساتھ بزرگوں سے، ہمارے دادا سید علی شاہ تھے، اس وقت سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق، اور یہ چند سال تک تو یہ رواج قائم تھا کہ بزرگ جو فیصلہ کرتے تھے تو سب اس کو مانتے تھے، اور انہی کے فیصلے کے مطابق ہمارا جو پورا خاندان ہے وہ جو ہے ان کو رشید اکبر نوانی اور نوانی جو فیملی ہے ان کو ووٹ دیتا ہے۔ ہمارے ویسے ذاتی تعلق بھی ان سے رہا اور ہے۔ اصغر خان نوانی صاحب کو اللہ غری کی رحمت کرے، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق، اور سلسلہ یہ ہے کہ رشید اکبر خان نوانی جو ہے اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو محبوب لیڈر مانتے ہیں اور اس کے قریب جاتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے آپ کو محبت کی خوشبو کتنی مل رہی ہے، اور وہ خوشبو اگر مل رہی ہے تو پھر تو آپ اپنے ذات کو توانا محسوس کریں گے۔ تو یہی سلسلہ تھا، اور میں اسے کوئی خوش فہمی سمجھتا رہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جو ساتھ نبھائیں گے، اور لیکن ہوا یہ کہ میرا کبھی ایسا کام ہوا نہیں، چونکہ میری جاب رہی ہے اپنا محکمہ ایجوکیشن میں، اور میں اپنا روزی جو ہے وہیں کماتا، اور مجھے وہ ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ کبھی تبادلے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں، ان کے رفاقت کی وجہ سے مجھ پہ 11 جو ہے انکوائریز ضرور ہوئی۔ اچھا، رفاقت کی وجہ سے؟ ان کی رفاقت کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو شاہانی فیملی ہے اب تو یہ اکٹھے ہیں، درویش ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت
ڈھانڈلا خاندان میں یہ بات میں نے کبھی وہ فیل نہیں کی، چونکہ وہ جو ہے محبت کی سیاست کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا علم پہلے بھی تھا. یہ جو 11 انکوائریز ہوئی تھی آپ کے خلاف، جی جی میں نام لے لیتا ہوں. عامر عنایت خان شانی نے کروائی تھی. یہ شانی فیب بھی اس وقت نعیم اللہ خان صاحب بھی تھے. ہاں عامر عنایت تو بعد میں آیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس وقت کوشش کی کہ اس کا ٹرانسفر، اور تحصیل سے باہر ہمارے یعنی فاضل میں بھی ٹرانسفر ہوا. ظاہری بات ہے جب آپ کا تعلق جو ہے بڑے اس لیول پہ تھا جی جی کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ نوانیوں کا خاص الخاص بندہ، خاص الخاص ہے رشید اکبر خان کا، تو پھر تو ظاہری بات ہے مخالفین کی آپ آنکھوں میں. ہاں بالکل بالکل ایسے. وہ تو کہتے تھے کہ آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے جو ہے اتنے تعلق کے باوجود 35-40 سال کا تعلق. تو اس نے مجھ سے یہ یعنی 5-6 دفعہ میں جب گیا تو اس نے یہ تک پوچھا نہیں کہ کیوں کیا کام ہے. نجف شاہ وقت تو آیا ود خیر تائے میں آکھے خان صاحب ہکا کام تو میں آکھے آج تک تے او تساں اپنا نہیں کیتا تے باقی میں کیڑا تیرے کو کام کراونا ہے. وہ آکھے بھئی یہ تھا کونی تو وہ دیکھ گئے سو خیر ہے. سو جیسے یہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں تو ہنس کے ٹال دیا. مجھے بھی کوئی زمینوں سے سچی بات اتنا لگا وہ بھی نہیں ہے. ہاں اور میں نے اپنے بچوں کی تعلیم پر جو ہے نا وہ زیادہ وہ فوکس کیا. میں نے اپنے فیوچر کے لیے فوکس کیا، اور میں نے یہ جو ہے یہ دفتر، یہ جو بکر ٹائمز، یہ ایک یونیورسٹی ہے، میں اس کا ایک طالب علم ہوں، اور میں یہاں سے سیکھ کر میں ریڈیو پاکستان میں گیا ہوں، اور پھر میں ریڈیو پاکستان ہی میں رہا ہوں، اور میں نے ریڈیو پاکستان کے وہ اسکرپٹ لکھ کے میں نے تعلیم مکمل کی. میں پورے پاکستان میں ریڈیو پاکستان کے توسط سے گونجنے والی آواز نوانی ہاؤس تک کیوں نہ سنائی دی؟ اب یہ تو ان کی سماعتوں کو داد دینا چاہیے کہ انہوں نے اس کو قابل سماعت ہی نہیں سمجھا. اگر سمجھ لیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. جو بھی تھا رشید اکبر خان نے وہ جلسہ بالکل میرے گھر کے سامنے ہوا، اور یہ 10 یعنی دن کی بات ہے یا 8 دن، جس دن میں نے یہ چھوڑنے کا اعلان کیا تو جلسے کی فوری بعد آپ نے فیصلہ کیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ رشید اکبر خان جس کے ساتھ میں نے 40 سال جو ہے، اور میں رات کے 2 بجے تک میں نے اس کے ساتھ جلسوں میں کمپیئرنگ کی ہے. میں نے اس کے لیے گیت لکھے ہیں، میں نے اس کے لیے اپنے دوست احباب سے بھی ناراضگی مول لی ہے. میں نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں. اسی الیکشن کے لیے آپ کے گیت چل رہے ہیں؟ اب بھی چل رہے ہیں. وہ میں تھل دھرتی کا بیٹا ہوں، میرا نام رشید نوانی ہے، اس جیسا گیت تو یہ یعنی کوئی شاعر کسی نے لکھا بھی نہیں. اس سے قبل بھی ظاہر گائے ہیں گیت، لیکن میں نے بڑی محنت سے اور بڑی محبت کے ساتھ، اور میں نے ہر بار جو ہے نوانیوں کو ووٹ دیا ہے. ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، دن رات نجف علی شاہ نے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا سے میری جو رفاقت اور محبت کی وجہ ہے وہ ہے ادب ہے، شاعری ہے، اور مختلف مشاعروں میں ہم اکٹھے ہوتے، اور جب کبھی اسلام آباد جانا ہوتا تو میں ان کے پاس ہی جاتا، اور مجھے کبھی انہوں نے نہیں کہا، بلکہ ایک دفعہ مجھے وہ خود ہی بتا رہے تھے، ان کے ایک دوست بھی بتا رہے تھے کہ ایک بندہ ان کے پاس گیا جب یہ جیتے ہوئے تھے، تو بن نجف علی شاہ کا آپ جو ہے نا چمنی اسکول میں وہ ہے تو اس کا تبادلہ کر رہے تھے. تم ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی کس لیے کرا دوں؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس لیے کرا دے چونکہ وہ نوانی خاندان کمپیئرنگ کرتا ہے اور کمپین بھی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرے مزاج میں شامل نہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کو سن کے کہ میں جو ہے ان کو ووٹ بھی نہیں دیتا، اس کے باوجود بھی
ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پیارا انسان ہے، خوبصورت تخلیق کار ہے، سیاستدان ہے. میں نے اس کے چہرے پہ جو ہے نا ہمیشہ مسکان ہی دیکھی ہے. اس بار مور کو ووٹ دینے؟ جی بالکل. مور کے حوالے سے سنا ہے کچھ کلام بھی آپ نے لکھا ہے. وہ مور تو آپ کو پتہ ہے، مور تو پرندہ بھی ایسا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اپنے دل میں وہ میری یاد امر رکھتا ہے. اچھا. جیسے قرآن میں کوئی مور کے پر رکھتا ہے. رات رنگوں کے تعاقب میں بسر کرتا ہوں، دن کو بھی وہ مجھے میوے سفر رکھتا ہے. ہاں وہی مجھ کو سرسبز کرے گا ایک دن، وہ جو زیتون کی شاخوں پہ ثمر رکھتا ہے. تو جن اشعار کی بات کی یہ میں نے رات ہی لکھے تھے. آج بڑے جلسہ کی کمپیئرنگ بھی آپ نے کی ہے. جی بالکل، اس میں میں نے پڑھے ہیں اور فیس بک پہ میں نے، جس کے ساتھ میں ہوں اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں. ووٹ یہ لوگ بدل رہے ہیں اپنی وفاداریاں، اپنے کبھی شاہنیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی کس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی جو طاقت ہے نا وہ ووٹ کی طاقت ہے، اور ووٹر کی طاقت ہے اصل میں. بالکل. اور ہم ان کو ووٹ دے کے پھر بھی ہم غلامی والی وہ کیفیت، وہ کیوں باہر کا وہ ہے کہ اس جھوٹ نگر میں رہ کر بھی حق سچ کا ساتھ نبھانا ہے. اس جھوٹ نگر میں رہ کر بھی حق سچ کا ساتھ نبھانا ہے. بے شک خاموشی راج کرے، ہم شور کا ساتھ نبھائیں گے. جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں سب راہ میں ان کو چھوڑ گئے. اور جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں سب لوگ سب راہ میں ان کو چھوڑ گئے. تو آخری یہ جو ہے کہ مظلوم کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کمزور کا ساتھ نبھائیں گے. مظلوم کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کمزور کا ساتھ نبھائیں گے. ہم چور کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مور کا ساتھ نبھائیں گے. تو یہ ہم چور کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مور کا ساتھ نبھائیں گے. اور انشاءاللہ نبھائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا نے جو محبت کی ہے، جو سیاست اس کی ہے، وہ دلوں کو خیرہ کرنے والی شخصیت ہے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کی. اس کے چہرے پہ بل میں نے شکنیں کبھی نہیں دیکھی، اور انشاءاللہ جو ہے ان کو ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کو شکست نہیں ہوگی. جی یہ تھے دلوں کا حال بتانے والے سید نجف علی شاہ بخاری، جو کہ آج اپنے دل کا حال بتا رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.